تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے پہلی نشاندہی کی کہ ہم اس پروگرام میں بائبل کی ہر کتاب کی تشریح پیش کریں گے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک۔ ہم نے گزشتہ ایک ساتھ میں بائبل کے تعارف کے ساتھ اس کی عظمت اور اس کے الہامی ہونے پر بات کی اور پیدائش کی کتاب پر اسٹڈی کی، اور ہم نے کتاب کے بارے میں ایک عمومی جائزہ پیش کیا، اس کی تقسیم اور اس کی تصنیف کی۔ پیدائش 1 قسط نمبر 4، آج ہم اس کے بارے میں خوب بات چیت کریں گے جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت کی باب نمبر 1 میں پڑھی، اور تقریباً تخلیق کے چھٹے دن جیسے ہمارے لیے باب نمبر 1 میں درج ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اسٹوڈیو میں موجود بیٹھے ہوئے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، جن کا یہاں ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، شروع میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم باب نمبر 1 کی تفصیل میں جائیں، اس کا ایک عمومی جائزہ لیا جائے۔ باب نمبر 1 میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ہم نے دیکھا کہ نہ تو اس آیت سے، نہ دوسری آیت سے، نہ سائنس سے یہ طے ہوتا ہے کہ تخلیق کا آغاز کب ہوا، مگر اس کو یہاں پر اسی طرح واضح کیا گیا ہے کہ ابتدا میں خدا نے تخلیق کیا، اور یہ نقطہ ہے وقت کے آغاز کا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، جیسے ہم نے پچھلی قسط میں ذکر کیا۔ اس کی وجہ شیطان کی بغاوت ہو سکتی ہے، مگر خدا تخلیق کو نیا کرنا چاہتا تھا، اور ہم نے باب 6 میں تخلیق کے 6 دنوں کے بارے میں پڑھا، اور دوسرے باب کی پہلی آیت میں یہ 7ویں دن کے بارے میں جاری رہے گا، جس میں خدا نے دیکھا کہ وہ کیا کر چکا ہے، اور یہ بہت اچھا تھا، اور 7ویں دن آرام کیا، برکت دی اور پاک ٹھہرایا۔ صحیح، ہم نے پچھلی بار پہلی اور دوسری آیت کے بارے میں بات کی، اور آج تیسری آیت سے شروع کریں گے اور چھٹے دن کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس باب کو آغاز سے دوبارہ پڑھنے کی اجازت دیں، پھر سوال کریں گے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور زمین ویران اور سنسان ہو گئی تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو پہلا دن ہوا، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو اور خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر کہا، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر کہا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ میں ہی بیج رکھیں اگائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھے، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ ہم پہلے 3 دنوں تک کی کہانی تک رکھتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی بات چیت کرتے ہیں، اور باقی سب کے بارے میں بعد میں۔ برائے مہربانی پہلی آیت پر آپ وضاحت کریں،
اور پھر آیت نمبر 3 اور پہلے 3 دن روشنی سے متعلق اشارے کے بارے میں۔ آغاز میں آپ نے غور کیا کہ دونوں کو 2 اور 3 میں تقسیم کیا گیا، اور اس تثلیث کا ہر حصہ اپنے آنے والے حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ پہلا دن ہے روشنی ہو، اور چوتھا دن فضا میں روشنی سے متعلق ہے، اور دوسرا دن پانیوں اور فضاؤں کے متعلق ہے، اور 5واں دن پانی کے متعلق ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور تیسرا دن 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور چھٹا دن بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور تیسرا دن زمین اور پودوں کے متعلق ہے جو جڑی بوٹیوں کو اگائیں، اور تیسرا دن جانوروں سے بھی متعلق ہے اور انسانوں کی تخلیق سے بھی، جو کہ در حقیقت جی، تخلیق کی وہ ابتدا ہے۔ انسان ہے۔ جب تک ہم اس آیت پر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے، اور خدا نے کہا روشنی ہو، خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس نے روشنی کو تخلیق کیا، نہ ہی یہاں اور نہ ہی کہیں اور بائبل میں۔ ایک سادہ سی وجہ کے لیے روشنی کو تخلیق نہیں کیا گیا۔ صحیح۔ نمبر 1، روشنی ایک مادہ نہیں ہے، مگر یہ فوٹو سے لہریں بناتی ہے۔ جنہوں نے فزکس پڑھی ہے انہیں بخوبی پتہ ہے، لیکن روحانی طور پر بھی، کیونکہ خدا روشنی ہے اور روشنی ابدی ہے اور خدا ابدی ہے، اور وہ ہمیشہ ابد تک رہنے والا ہے۔ لیکن ہمارا زندہ خدا روشنی ہے اور وہ روشنی میں رہتا ہے اور وہ ابد تک قائم ہے۔ تو یہ کہنا مناسب نہیں کہ خدا نے روشنی کو ہمارے لیے بنایا۔ روشنی بنائی نہیں گئی، روشنی ابدی ہے۔ مگر یہ ہمیں عجیب باتیں سکھاتی ہے کہ روشنی کے علاوہ خدا کام نہیں کرتا۔ صحیح۔ اگر دنیا تاریک تھی اور گہراؤں کی سطح پر اندھیرا تھا، تو خدا کام کرنے کے لیے جو پہلی بات کرتا ہے وہ روشنی کو تخلیق کرتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تصویر ہے کہ وہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہماری خصلت خراب ہے، ہم ایسے پیدا نہیں کیے گئے تھے، مگر یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ انسان راستے کے بغیر باطل اور بے بنیاد ہو گیا۔ مگر پہلی بات جو خدا کرتا ہے، جسے ہم دوسرے کرنتھیوں کے 4 باب میں پڑھتے ہیں، بائبل مقدس میں پیدائش کے پہلے باب میں خدا نے کہا کہ روشنی تاریکی میں چمکے، ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ اور پھر پہلے دن روشنی اور روشنی بنائی نہیں گئی، کیونکہ یہ خدا کی ایک ابدیت کی طرح ابدی ہے۔ خدا روشنی کا منبع ہے۔ مگر خدا نے کیا کیا؟ وہاں روشنی کو لایا جہاں اندھیرا تھا، صحیح۔ اور روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا۔ جی، صحیح۔ لہٰذا لکھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا، شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں یہاں بہت سی چیزیں ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اول، انسان کی نسبت سے خدا کے لیے وہ دن مختلف تھا۔ کسی نے کہا انسان کے لیے دن تاریکی سے شروع ہوتا ہے اور تاریکی ہم نے نہیں وقت کے ختم۔ مطابق تعین کیا، آدھی رات کو تاریکی ہم نے ہوتی اپنا ہے۔ کیلنڈر اس کے مطابق بنایا ہے، پہلا دن پھر وہ شام۔ یہ تاریکی سے شروع ہوتا ہے اور آدھی رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں شروع اور ختم ہوتا ہے۔ خدا کے لیے تاریکی سے شروع ہوتا ہے اور دن یا پھر صبح پر ختم ہوتا ہے۔ گویا یہ کہ ابتدا میں دکھ اور تکلیف تھی۔ یہ مسیح کے دکھوں کی طرح نہیں ہے۔ ہم دکھ اٹھاتے ہیں مگر آخر میں شاندار روشنی ہے جو اس کے بعد آئے گی۔ یہ کہتی ہے صبح ہوئی اور شام ہوئی، پہلا دن۔ میں نے بھی یہ غور کیا ہے کہ لفظ صبح اور شام ہمیں کوئی اور حیران کن بات بتاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ سب تقریباً 24 گھنٹوں میں ہوا ہوگا۔ اس خیال پر ہم نے بعد میں توجہ کی، لیکن یہ 24 گھنٹے ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ہم جان گئے کہ پہلے دن میں صبح تھی اور شام یعنی پہلا دن۔ میں بس پوچھنا چاہتی ہوں کہ پہلے دن سے صبح اور شام کیسی تھی؟ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ چاند اور سورج، جو کہ 2 بڑی روشنیاں ہیں، چوتھے دن تخلیق کی گئیں۔ صحیح۔ صبح اور شام زمین کا اپنے محور کے گرد سورج کے سامنے گردش کا نتیجہ ہے۔ جبکہ پہلے دن سورج نہیں تھا تو صبح اور شام کہاں سے آئی؟ دراصل جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، یہ بائبل کا ایک حیرت انگیز پہلو ہے۔ ماضی میں لوگوں کا خیال تھا کہ صبح اور شام سورج کے زمین کے گرد گردش کا نتیجہ ہے۔ پرانے لوگوں کا یہی خیال تھا، لیکن یہاں اس کا یہ کہنا ہے کہ سورج اور چاند کے چوتھے دن کے ہونے سے پہلے کا دن صبح اور شام تھی۔ یہ کیسے تھا؟
آپ دیکھیں کہ زمین کی اپنے محور کے گرد گردش اور سورج کے سامنے پہلے دن میں نہیں تھی، لیکن ہم اب بھی عام صورتحال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن سورج، روشنی اور چاند پہلے سے موجود تھے، روشنی کا دوسرا ذریعہ۔ کیونکہ دیکھیں کہ سوچ ہی روشنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہماری دنیا اور سائنسدان بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری بائبل کہتی ہے آسمانی شہر میں نہ سورج ہے نہ ہی چاند ہے، کیونکہ خدا کا جلال اسے روشن کرتا ہے، اس لیے وہاں نہ تو چاند کی ضرورت ہے اور نہ ہی سورج کی۔ مکاشفہ 21 باب 22 مکاشفہ 22:21 میں بھی لکھا ہے، اور خدا کے بارے میں یعقوب میں بھی لکھا ہے کہ وہ روشنیوں کا باپ ہے۔ وہ سورج کا باپ نہیں بلکہ پوری کائنات کی روشنی کا باپ ہے۔ تو بالفرض جو پہلے دن ہوا کہ زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے اور اس روشنی کے سامنے جو خدا لایا، اور پھر وہ دوسرے اور تیسرے دن جاری رہی، اور پھر خدا نے اسے ترتیب دیا اور زمین نے سورج کے سامنے اپنی گردش کرنا شروع کی، اور چاند نے اپنی گردش زمین کے گرد کرنا شروع کی، جس کی سمجھ ہمیں بہت دیر بعد آئی۔ صحیح۔ پھر صبح اور شام کا تسلسل آتا ہے زمین کی گردش کے نتیجے میں اس کے محور کے گرد روشنی کے منبع کے سامنے۔ روشنی کا منبع، چوتھے دن روشنی کا منبع سورج اور ہے، سورج۔ مگر پہلے 3 دن روشنی کا منبع سورج کے علاوہ ایک اور ذریعہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات روشنیوں سے بھری ہے، ان روشنیوں کی ابتدا خدا ہے، صحیح، اور وہی روشنیوں کا باپ ہے، اور یہی ہم صحیح، سب جانتے بالکل ہیں۔ ٹھیک۔ یہاں پہلا دن مکمل ہوا۔ چلے دوسرے دن کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے دن میں یہ لکھا ہے کہ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، اور پانی پانیوں سے جدا ہو جائے، اور خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور صبح ہوئی اور شام ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ وہ فضا کیا ہے؟ جی یوسف بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لفظ فضا رقیہ کا ترجمہ ہے، فضا کی تہ جس کے بارے میں وہ یہاں بات کر رہا ہے۔ پھر ہمیں بتایا کہ اسے خدا نے آسمان کہا، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ خدا نے اسے آسمان کہا خالی تہ زمین سے، اوپر ہوا میں، یہ پہلی تہ ہے، اور پھر نہ ختم ہونے والی خلا جو دوسرا آسمان ہے۔ خدا نے فضا سے اوپر کے پانیوں کو جدا کیا اور اس کے نیچے کے پانیوں کو۔ ہم دیکھیں گے کہ تیسرے دن پانی فضا کے نیچے سمندر میں کیسے جمع ہوا اور سمندر کیسے بنے۔ فضا سے اوپر کے پانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہی پانی تھے جو زمین کو سیلاب سے ڈبونے کے لیے استعمال کیے گئے۔ صحیح۔ اسی لیے خدا نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے اور یہ غلطی سے نہیں چھوڑا یہ گیا غلطی تھا۔ سے نہیں چھوڑا تھا، غلطی سے نہیں، اس کا مقصد تھا کہ روح نے یہ لفظ نہ لکھا۔ دراصل 2 مقاصد کے لیے۔ جاری سب رکھیں۔ سے پہلے خدا نے ابھی تک 5 کے ساتھ اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا۔ خدا کا ایک منصوبہ تھا، اس نے اسے ختم نہیں کیا۔ قیامت کے لیے جیسے یسایہ 28 باب میں کہا گیا ہے، وہ خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کے بہت عجیب کام ہیں، وہ قیامت کے ساتھ راضی نہیں۔ تو یہ وہی پانی تھے جنہوں نے زمین کو ڈبویا۔ زمین ساری پانی سے ڈوب گئی، خالی بارش ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ یقیناً کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں بارش نہیں ہوئی تھی، مگر پیدائش ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ فضاؤں کے اوپر کے یہ پانی وہ پانی ہے جو اوپر سے نیچے آئے اور پوری دنیا کو ڈبو کر غرق کیا، وہ بھی پورے وقت پر۔ آگے بڑھتے ہوئے میں بھائی یوسف چاہوں گا کہ ہم دوسرا پطرس اس کے 3 باب کی کچھ آیات کو پڑھیں۔ اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ آسمان بہت پہلے سے موجود تھے، اور زمین پانی سے بنائی گئی، اور پانی کے ذریعے خدا کے کلمے سے، اور ان کے ذریعے دنیا جو اس وقت موجود تھی پانی سے غرق اور تباہ ہوئی۔ یہ زمین اور آسمان کی کہانی ہے کہ خدا کے کلمے کے ذریعے زمین پانی سے ظاہر ہوئی، اور پانی کے ذریعے کیسے یہ آیت پیدائش 1 میں تخلیق کی تشریح کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان بہت پہلے سے موجود تھے اور زمین پانی میں سے بنی۔ ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ آیت نمبر 2 میں زمین پانی میں ڈوب گئی تھی۔ گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا تو خدا نے اسے باہر نکالا اور زمین کو بنایا۔ مگر پھر وہ کہتا ہے کہ پانی کے ذریعے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ پانی ہر طرف سے گھیرے گا، اور ہم نے اشارہ کیا کہ یہ پانی جو طوفان سے اترا ہے، اس کے ذریعے سے خدا نے اس وقت کی دنیا کو تباہ کیا جو نوح کے دور میں موجود تھی۔ کیونکہ بدی زمین پر بہت بڑھ چکی تھی، اس لیے خدا نے اسے تباہ کیا۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن اگلی بار کیا ہوگا یہ زیادہ غضبناک اور تباہ کن ہے، جب زمین اور اس پر کیے گئے کام پانی سے صاف نہیں ہوں گے مگر آگ سے ہوں گے۔ صحیح۔
इस आयत से हम जानेंगे कि तूफान आलमगीर था। ये किसी मुकामी इलाके तक महदूद नहीं था, लेकिन पुरानी दुनिया पर यह तूफान आया बिल्कुल था। ठीक कहा। हमें ये भी कहने की ज़रूरत है कि जो कोई बाइबल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि पैदाइश के मुसन्निफ ने तख्लीक और छठे दिन की कहानियां पहले की तहजीबों, सकाफतों या किस्सों से ली हैं, मतलब एक समराई बयानिया जो इसके मुतल्लिक बात करता है कि फिजा कैसे बनाई गई, ये मज़ाहिया लगता है, ये खुदा के कलमे के मुकाम तक नहीं पहुंचता। ये कहता है कि वहां दो खुदा थे, एक जमीन के लिए और एक आसमान के लिए था। आसमान का खुदा आन था और जमीन का खुदा ऐन की। इन दोनों ने शादी की और तीसरे खुदा को जन्म दिया, जैसे ऐन एल। और ऐन एल ने जमीन और आसमान के खुदाओं के दरमियान जगह की तंगी महसूस की, तो उसने उन्हें जुदा कर दिया और वहां बनाई फिजा। लिहाजा यह है समराई किस्सा जो कहते हैं कि मूसा ने इसमें से लिया। मगर क्या यह खुदा के कलमे के मुकाम तक पहुंच सकता है जब ये कहता है और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान एक फिजा हो? ये कितने अफसोस की बात है, लेकिन जब इंसान तहरीरी कलमे का मजाक उड़ाता है, जिस तरह उसने मुजस्सम कलमे का मजाक उड़ाया था। ठीक है, अब हम तीसरे दिन पर आते हैं। तीसरे दिन में क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये दो हिस्सों पर मुनक़िसम है और वहां दो बातें की गई हैं। और खुदा ने देखा और कहा कि ये अच्छा है। खुदा ने 2 दफा कहा, जो दूसरे दिन नहीं हुआ, मगर तीसरे दिन खुदा ने खुश्की को जाहिर किया और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और फिर उसने उस पर पौधों दरख्तों को भर दिया और फिर खुदा ने देखा और कहा कि सब अच्छा है, और तीसरे दिन यही हुआ। ठीक है, अब हम तीसरे दिन पर पहुंचे हैं जिसमें जमीन के नीचे खुश्की आई और दरख्त और घास खुश्की पर जाहिर हुए। हम यहाँ दोबारा जिंदा होने का तस्वुर देखते हैं। गोया बाइबल में तीसरे दिन से दोबारा जी उठने का तस्वुर बिल्कुल भी अजीब नहीं है। यहाँ गोया जमीन कब्र से उठाई गई और पौधों ने जमीन को ढांप लिया, जो कि जी उठने की तस्वीर है। ठीक है, अगर हम चौथे दिन पर जाएं तो लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो के दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों और फिजा पर अनवार के लिए हों, ताकि जमीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुकूमत करे और एक नैयर असगर के रात पर हुकूमत करे। और सितारे और खुदा ने उनको आसमानों की फिजा पर रखा, जमीन पर रोशनी डालने के लिए और दिन और रात पर हुकूमत करने के लिए और अंधेरे को उजाले से जुदा करने के लिए। और खुदा ने देखा ये अच्छा था, और सुबह हुई और शाम हुई। सो चौथा दिन हुआ। लिहाजा चौथे दिन क्या हुआ? चौथे दिन क्या हुआ? जैसे कि हमने पहले बताया कि पहले दिन का ताल्लुक रोशनी से था, चौथे दिन का ताल्लुक रोशनी के जराए से था। और फिर खुदा ने निज़ाम को तरतीब देना शुरू किया। नैयर अकबर यानी सूरज को दिन पर हुक्मरान बनाया, जबकि नैयर असगर रात के लिए बनाया। और ये दोनों ही निशानात और वक्त और जमानों के तायुन के लिए हैं। इन निशानात का यशवा की किताब में जिक्र है। सूरज जबून में साकिन ठहरा है और चांद एलून की वादी में। जब आप यसाया की किताब उसका 38वां बाब पढ़ते हैं तो उसका मतलब है कि वो 10 दर्जे फिर लौट गया। और ये भी क्या मौजिज़ाई अमल है। और बाबलियों ने उसे महसूस किया और उस निशान का पता करने के लिए उसने उन्हें भेजा। और हिजकियों के ज़माने में भी बहुत अजीब काम हुआ। तकरीबन 3 घंटे के लिए ये निशान क्या होंगे? जब मसीह यीशु को सलीब पर लटकाया गया और पूरी जमीन पर 3 घंटों के लिए अंधेरा छा गया। एक निशान, और वो नैयर था दिन और रात को रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि ये जुदा भी करते हैं। लेकिन ये अलहदगी का तस्वुर पहले दिन से ही शुरू हो गया। खुदा ने रोशनी को अंधेरे से जुदा किया और दूसरे दिन खुदा ने पानियों को पानी से जुदा किया, नीचे के ऊपर से। यहाँ उसने दिन को रात से जुदा किया और रोशनी को अंधेरे से जुदा किया। खुदा अपने लोगों को अलहदा करना पसंद करता है और दूसरी अक़वाम से जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। फिर हमें पूछे गए सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। हमने पहले सवाल का जवाब दिया, सुबह और शाम सूरज के वजूद से पहले कैसे होते थे। हमने कहा रोशनी का एक और मंबा है सूरज के अलावा। जी, खुदा रोशनी का मंबा है। मगर चौथे दिन में सही। बहुत से कहते हैं कि हम जी। मानते हैं कि चौथे दिन से, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चौथे दिन 24 घंटे शुरू हुए, क्योंकि हमारे पास सूरज है और जमीन अपने गिर्द गर्दिश कर रही है सूरज के सामने। मगर पहले, दूसरे और तीसरे दिन में यह जरूरी नहीं था।
24 घंटे, मगर यकीनन ये अर्जियाती ज़माने हैं। क्या इनमें से 6 दिन अर्जियाती ज़माने हैं और कुछ 24 घंटों के दिन हैं, या सारे के सारे 6 दिन 24 घंटों के हैं, या फिर अर्जियाती ज़माने? इसके बारे में हमें बताइए। यकीनन सारे के सारे ज़माने अर्जियाती ज़माने नहीं हैं, और वो सारे ज़माने हो भी नहीं सकते, क्योंकि सूरज चौथे दिन ज़ाहिर हुआ था। जब सूरज चौथे दिन ज़ाहिर हुआ तो अर्जियाती ज़माने कैसे बच सकते हैं? मेरा कहने का ये मतलब है कि ये हज़ारों और लाखों साल हैं। मेरा मतलब है कि तीसरे दिन पौधे, तीसरे दिन के सूरज से तीसरे पहले, दिन सूरज सही, से पहले। सूरज से पहले ये कैसे मुमकिन होगा? कैसे सही। मुमकिन है? कैसे? अगर ये दिन अर्जियाती ज़माने भी हों, इसका मतलब है कि आदम लाखों साल जिंदा रहा, और अगर ये दिन थे तो खुदावंद का एक दिन हजारों साल के बराबर है। तो फिर वो कितने बरसों तक जिंदा रहा? नहीं, वो सिर्फ 930 बरस तक जिंदा रहा। और मेरे ख्याल में इसका मतलब है कि दिन सिर्फ 24 घंटों का था। और जब हम खरूज की किताब के 20वें बाब की तरफ जाते हैं, 20, आयत 8 में, जहां ये कहता है, जी हाँ, आयत 8 में लिखा है कि खुदा ने आसमान और जमीन और समंदर को बनाया और जो कुछ उसमें था 6 दिनों में बनाया, और 7वें दिन आराम किया। उसने पहले 3 दिनों और दूसरों में इम्तियाज नहीं रखा, और उसने तख्लीक के दिनों और इंसान की मुशक्कत के दिनों में इम्तियाज नहीं रखा। तो पैदाइश का एक दिन पूरे 24 घंटों का है, और उसने हमें पौधों की बका के हवाले से बताया है। ठीक है कि पौधे तीसरे दिन पैदा हुए, और लिहाजा उन्हें सूरज से पहले ज़्यादा तालीफ की ज़रूरत थी। सही। लिहाजा उन्हें दिन की रोशनी की ज़रूरत थी और शाम की भी। ये अर्जियाती ज़माना नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी वजह भी खरूज 20 में बयान करती है, जो इसी तरह। एक और आयत कहती है कि 6 दिनों के बाद 7वां दिन, जो कि सब्बत है, और सब्बत के दिन को पाक रखा जाए। लेकिन एक और दिन का इजाफा भी है, काबिलियत की मुकद्दर के तौर पर, और इसकी तशरीह हमें इब्रानी में मिलती है, जो 24 घंटे हैं। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद नाजरीन के सवालात के साथ हाजिर होंगे। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन के बारे में हमने सुना। आप हमें 5वें दिन के बारे में कुछ बताइए। शुरू करने से पहले लफ्ज़ बनाया, जिसका जिक्र आयत नंबर 21 में हुआ है, बताइए। जी, पहली बार और दूसरी बार इसका जिक्र आयत नंबर 1 में हुआ था। इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, इब्तिदा में खुदा ने इन्हें बनाया। तो खुदा ने इंसान को बनाया, इसका जिक्र 3 बार क्यों हुआ? क्योंकि खुदा ने हर चीज़ को तफसील से बयां किया था, जो कि हर चीज़ पर लागू नहीं होता। इसलिए खुदा ने मादा को बनाया। खुदा ने इब्तिदा में सबको बनाया, इसलिए खुदा ने नर और नारी को बनाया। फिर 5वें दिन उसने जिंदा रूह को बनाया। फिर उसने रूह या इंसान को बनाया, जो छठे दिन के जानदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। और खुदा को अर्जियाती ज़मानों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने कहा और हो गया। और जब आप छठे दिन के बारे में पढ़ते हैं तो फिर वैसा ही हुआ, और उसके कलमे के सिवा कुछ भी ना हुआ। हमने ये भी गौर किया कि तख्लीक के 6 दिन के बाद उसने आराम किया, और हम ये भी देखते हैं कि पैदाइश के दूसरे बाब की 3री आयत में खुदा के नाम का जिक्र तकरीबन 35 दफ़ा हुआ है, और फिर खुदा ने कहा का जिक्र 11 बार हुआ है। खुदा ने बताया कि 11 दफ़ा जिक्र हुआ है। हमने सीखा कि 11 का अदद म्यूजिक से निस्बत रखता है, जिसका वाज़े सबूत मिलता है। उसके अल्फाज और काम ईमानदारों के लिए हैरत अंगेज हैं। उसकी आवाज़ खूबसूरत है। और फिर 5वें दिन खुदावंद खुदा ने एक जिंदा रूह को बनाया। इससे पहले कि हम छठे दिन इंसान में रूह की सांस लेने पर आएं, क्या खुदा ने बड़े अजदहे बनाए? और क्या खुदा ने देव हैकल जानवर और डायनासोर बनाए, जिनका कहा गया है कि वो पुराने वक्तों में अपना वजूद रखते थे? और क्या समुद्र में पाई जाने वाली बड़ी मखलूकात का बताते हैं? मेरा ख्याल है कि अजदहे बहुत बड़े समंदरी जानवरों का बताते हैं। डॉल्फिन, वेल, वो बड़े देव हैकल जानवर जो समंदर में होते हैं, और इसमें शामिल छोटे आबी जानदार भी शामिल हैं। ठीक है, शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि छठे दिन पर बात करने के लिए हम एक और दिन रखें, क्योंकि ये एक कीमती दिन है। जी, जैसा कि ये इंसान की तख्लीक के साथ खत्म सही। हुआ।
خدا نے چاہا تو ہم اگلی قسط میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ضرور۔ بھائی یوسف، آپ کا بہت بہت آمین۔ شکریہ۔ آج ہم نے بات کی تخلیق کو نیا کرنے کے اور پہلے 5 دنوں کے بارے میں بات کی، تو آپ نے کیا سیکھا؟ جب خدا نے کہا کہ روشنی ہو اور روشنی ہو گئی، بالکل یہی وہ ہماری زندگیوں میں کر رہا ہے۔ جیسے کہ آیت بتاتی ہے، خدا کے لیے جس نے کہا اندھیرے میں سے روشنی چمکے، ہماری زندگیوں میں چمکی۔ یسوع مسیح کی شکل میں خدا کے جلال کے علم کی روشنی دینے کے لیے اس نے ہماری زندگی میں دکھائی تو ہم اسے جان گئے، اور ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ دوسرے دن اس نے نہیں کہا کہ اس نے دیکھا یہ اچھا تھا، جو کہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس نے فضا اور اس کے درمیان 5 کو علیحدہ کیا تو اس کے نتیجے میں 5 کو اشارہ کر رہا تھا عدالت، جو کہ اس کا عجیب کام ہے، اور وہ طوفان تھا۔ ٹھیک ہے، اس حصے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ جس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا وہ ہے خدا نے کہا۔ اور خدا نے کہا، خدا نے اختیار اور خود مختاری کا اظہار کیا، کیونکہ اس نے کہا ہو گیا، اس نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہمارے ذہنوں میں اکثر ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ کیسے بنائی گئی، لیکن بائبل سے باہر ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ خدا نے کلام کیا، کیسے؟ اس نے صرف کہا۔ جب خدا بات کرتا ہے، یہ لفظ اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، غیر موجود سے موجود کو بلانے کے لیے۔ دنیا کے آغاز کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تلاش کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ خدا موجود ہے اور کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کی مدد کرنے کے لیے، کائنات کو وجود میں لانے کے لیے، یہ خدا کو انفرادیت بخشتی ہے۔ اس دنیا میں اور اس کی انفرادیت اور عظمت کا اعلان کرنے کے لیے اس کی تخلیق کے ذریعے خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ یقیناً یہ بائبل کا مکاشفہ ہے جسے ایمان کی ضرورت ہے۔ جب خدا بات کرتا ہے، انسان کو کہنا پڑتا ہے آمین۔ تم بولے اور میں نے یقین کیا کہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا اسے جھوٹا بناتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس الہی مکاشفے کو تسلیم کریں، اسے اپنے دلوں میں قبول کریں۔ اگلی قسط ہم 6 دن سے شروع کریں گے۔ اس نے کیا کیا؟ 6 دن خدا نے کیا بنایا؟ اس نے آدمی کو کیسے بنایا؟ کیا آدمی بنایا گیا تھا یا اس سے پہلے زندہ مخلوق سے تیار ہوا؟ اگلی قسط میں ہم دھیان دیں گے۔ ان سوالوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔